السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کتاب الصلاۃ۔ یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل، وتؤمر بها الاولاد ل7 سنین، وتضرب علیہا ل10 بید لا بخشبۃ، واسبابها اوقاتها وتجب باول الوقت وجوبا موسعا۔ کتاب الصلاۃ کا آغاز یہاں سے ہو چکا ہے۔ کتاب الصلاۃ کی ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے کتاب و مضاف، الصلاۃ مضاف الیہ، کیونکہ وہی قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ لہذا یہاں پر کتاب و مضاف، الصلاۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اسم اشارہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء، اس کی فرضیت کے لیے یعنی نماز کی فرضیت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ الاسلام والبلوغ والعقل، اسلام یعنی مسلمان ہونا، والبلوغ اور بالغ ہونا، والعقل اور عاقل ہونا۔ تو اگر کوئی مسلمان نہیں، کافر ہے تو اس پر نماز فرض نہیں، نابالغ ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہیں، مجنون ہے، پاگل ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہیں۔ اشترط یشترط اشتراطاً باب افتعال سے فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یشترط فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ لام حرف جار فرضیہ یہ مضاف ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ۔ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ لہذا لام حرف جار فرضیت مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یشترط فعل مجہول کا۔ ثلاثۃ ممیز مضاف، اشیاء تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب فاعل ہے یشترط فعل مجہول کا۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اشیاء یہاں پر غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی اس پر کسرہ نہیں ہے۔ یہاں پر الاسلام اور الاسلامہ اور الاسلام، البلوغ البلوغہ البلوغ اور والعقل والعقل والعقلہ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اکثر قاعدہ بتایا کہ پہلے کسی چیز کا اجمالی ذکر ہو، اس کے بعد تفصیل آ جائے تو تفصیل کے اندر 3 طرح ترکیب ہو سکتی ہے۔ پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ اسے ما قبل اجمال سے بدل بنایا جائے، دوسری ترکیب یہ ہے کہ مبتدائے محذوف کی خبر بنایا جائے، تیسری ترکیب یہ ہے کہ اسے اعانی فعل محذوف کا مفعول بھی بنایا جائے۔ تو الاسلام مرفوع پڑھیں گے تو ثلاثہ سے بدل بنا سکتے ہیں، اور الاسلام پڑھتے ہیں تو اشیاء سے بدل بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الاسلام یہ خبر ہے مبتدائے محذوف احدھا کی، یعنی ان تینوں چیزوں میں سے پہلی چیز اسلام ہے، تو الاسلام خبر ہے مبتدائے محذوف احدھا کی۔ احد مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو حرفیت، البلوغ یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ثانیہ کی، یعنی ان تینوں میں سے دوسری قسم بالغ ہونا ہے۔ تو ثانی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ واو حرفیت، العقل خبر مبتدائے محذوف ثالثھا کی، ثالث مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
یعنی ان تینوں میں سے تیسری چیز عقل ہے، عاقل ہونا ہے۔ وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ، اور بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے گا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، خواہ وہ ذکور ہوں یا اناث ہوں، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشَرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ، اور ان پر ضرب لگائی جائے گی، انہیں مارا جائے گا، لِعَشَرٍ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، بیدن ہاتھ سے، لا بخشبۃ نہ کہ لکڑی سے، نہ کہ ڈنڈے سے۔ واو حرف عطف ہے، تؤمر فعل مضارع مجہول ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تؤمر فعل کا۔ الاولاد اس کا نائب فاعل ہے تؤمر فعل کا، اور لسبع سنین سے پہلے فعل محذوف ہے، اذا وصلوا لسبع سنین، جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں، تو لسبع سنین سے پہلے اذا وصلوا محذوف ہے۔ تو لام حرف جار، سبع مضاف، سنین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لام حرف جار کا مجرور، جیسا کہ سبع ممیز مضاف ہے اور سنینہ تمیز مضاف الیہ، پھر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا اذا وصلوا میں، جو وصلوا فعل ہے۔ تو اذا یہ مضاف ہے، وصلوا فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اذا مضاف کا مضاف الیہ، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا تؤمر فعل مجہول کا۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل، ظرف لغو اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یعنی اصل عبارت اس طرح ہوگی تؤمر بها الاولاد اذا وصلوا لسبع سنین۔ اسی طرح آگے وتضرب علیہا لعشر میں عبارت ہوگی وتضرب علیہا اذا وصلوا لعشر سنین بید لا بخشبۃ، یعنی اگر وہ نماز ترک کرتے ہیں اور 10 سال کے ہو چکے ہیں تو انہیں مارا جائے نماز کے ترک کرنے پر، اور یہ مارنا ہاتھ سے ہو، نہ کہ لکڑی سے، نہ کہ ڈنڈے سے۔ واو حرف عطف ہے، تضرب فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب۔ علی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، ہا ضمیر کا مرجع الاولاد ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہے تضرب فعل مجہول کا۔ لام حرف جار، عشر مجرور، عشر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا اذا وصلوا میں، جو وصلوا فعل ہے۔ تو اذا یہ مضاف ہے، وصلوا فعل، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تضربو کا مفعول فیہ۔ با حرف جار، یدن مجرور جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ۔ لا حرف عطف، با حرف جار، خشبۃ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو یہ متعلق ہو گیا تضرب فعل کا۔ تضرب فعل مجہول اپنے نائب فاعل، ظرف لغو اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واسبابها اوقاتها، اور نماز کے اسباب اس کے اوقات ہیں، یعنی جب وقت شروع ہوگا تبھی سبب پایا جائے گا نماز کا۔ تو واو حرف عطف ہے، یہ استئنافیہ بنا لیں۔ اسباب یہ مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ اوقات و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وتجب باول الوقت وجوبا مؤسعا، اور نماز واجب ہوگی اول وقت میں ایسی واجب جس میں وسعت ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اول وقت میں نماز واجب ہو گئی تو اسی وقت میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر وسعت ہوگی کہ آخر وقت تک وہ مکمل طور پر نماز جب چاہے ادا کر سکتا ہے۔ واو حرف عطف ہے، تجب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو لوٹے گی الصلاح کی طرف۔
با حرف جار اول مضاف، الوقت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تجب و فعل کا۔ وجوباً یہ موصوف ہے، موسعاً اس میں مفعول ہے، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل ہے، اور اب جو ہے اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر وجوباً موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہے تجب و فعل کا۔ تجب و فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ والاوقات خمسۃ، اور اوقات یعنی فرض نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ 5 ہیں۔ تو للصلوات المفروضہ، وقت 5 ہیں۔ الاوقات یہ مبتدا ہے اور خمسۃ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیے خمسۃ یہاں اجمال پہلے ہے اور آگے اس کی تفصیل 5 وقت بیان کی جائیں گے، تو یہاں بھی 3 طرح سے ترکیب ہو سکتی ہے، وقت الصبح، وقت الصبح، تو اعراب اس طرح پڑھ سکتے ہیں یہاں، یعنی وقت الصبح کو خمسۃ سے بدل بنا سکتے ہیں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ اسے مبتدا محذوف احدھا کی خبر بنائیں۔ تیسرا ایک وقت الصبح پڑھیں تو آنی کا مفعول بہ بنائیں گے۔ تو وقت الصبح، وقت یہ مصدر مضاف ہے، الصبح مضاف الیہ ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت کریں۔ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس، تو 5 وقت میں سے پہلا وقت جو صبح کا وقت ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر، طلوع فجر صادق سے لے کر طلوع شمس سے کچھ پہلے تک ہے۔ تو صبح کا وقت طلوع فجر صادق سے لے کر، فجر صادق کے طلوع سے لے کر سورج کے طلوع سے کچھ دیر پہلے تک ہے۔ تو وقت یہ مضاف ہے، مصدر ہے، الصبح مضاف الیہ، من حرف جار، طلوع مضاف، الفجر موصوف، الصادق صفت، موصوف صفت سے مل کر طلوع کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا وقت مصدر کا۔ وقت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر یہ بن گیا ذو الحال، یہ بن گیا ذو الحال، الی حرف جار قبیل مضاف، طلوع مضاف الیہ مضاف، الشمسی مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا قبیل مضاف کا، قبیل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا منتہین کا، منتہین اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہے وقت الصبح من طلوع الفجر سے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف احدھا کی، احد مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے کہنا وقت الظہر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثليه او مثله سوى ظل الاستواء واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين۔ اب ظہر کا وقت جو دوسرا وقت ہے بیان کر رہے ہیں کہ اور ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے لے کر منتہی ہوتا ہے اس وقت تک جب کہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کے 2 مثل یا 1 مثل ہو جائے سایہ اصلی کے سوا، یعنی زوال شمس سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک رہتا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس شے کے 2 مثل ہو جائے یا اس شے کے 1 مثل ہو جائے سایہ اصلی کے سوا۔ واختار الثانیہ الطحاوی، دوسرے کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس شے کے 1 مثل ہو جائے تو اس قول کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے اور یہی صاحبین کا قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 2 مثل ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ
اس شے کے 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے لے کر شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس شے کے 2 مثل یا 1 مثل ہو جائے سائے اصلی کے سوا۔ تو واو حرف عطف ہے، وقت مصدر مضاف، الظہر مضاف الیہ، من حرف جار زوال مضاف، الشمس مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وقت مصدر کا۔ وقت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر یہ بن گیا ذو الحال۔ الی حرف جار ان مصدریہ ناصبہ ہے، یصیرہ فعل ناقص ہے، ان کی وجہ سے منصوب ہے، ظل مضاف، کل مضاف الیہ، مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا ظل مضاف کا، ظل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یسیرہ کا اسم، مثل مضاف یہ اصل میں مثلین تھا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مثل مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرفیت مثل مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے یسیرہ کی خبر ہے، سوا مضاف ظل مضاف الیہ مضاف الاستوائی مضاف الیہ، ظل مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا سوا مضاف کا، سوا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوگا یسیرہ فعل ناقص کا، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر الی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا منتہین کا، منتہین اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہے وقت الظہر من زوال شمسی سے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ثانی ہا کی، ثانی مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، واختار الثانیۃ تحاوی، واو حرفیت اختارہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الثانیہ یہ صفت ہے موصوف مقدر القولا کی، القولا موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ ہے اختارہ فعل کا، التحاوی اختارہ کا فاعل، اختارہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وہوا قول الصاحبین، واو حرفیت ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، قول مضاف الصاحبین مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، ووقت العصر من ابتداء الزیادۃ علی المثل او المثلین الی غروب الشمس، اور عصر کا وقت 1 مثل یا 2 مثل پر زیادتی کی ابتدا سے غروب شمس تک ہوتا ہے، اور عصر کا وقت جو 2 روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ 1 مثل ہے یا 2 مثل ہوں، تو ان پر جب زیادتی ہو جائے یعنی سائے اصلی کے علامہ 1 مثل یا 2 مثل پر زیادتی کی ابتدا سے شروعات ہوتی ہے اور یہ وقت غروب شمس تک رہتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں، اور عصر کا وقت 1 مثل یا 2 مثل پر زیادتی کی ابتدا سے غروب شمس تک منتہی ہوتا ہے۔ واو حرفیت ہے وقت مضاف العصر مضاف الیہ، من حرف جار ابتدا مصدر مضاف، الزیادتی مصدر مضاف الیہ، علی حرف جار المثلی معطوف علیہ او حرفیت المثلین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا الزیادتی مصدر کے، الزیادتی مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مضاف الیہ ابتدا مضاف کا، ابتدا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وقت مصدر مضاف کا، وقت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر یہ ذو الحال ہے، الی حرف جار غروب مضاف الشمس مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ الی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا منتہین کا، منتہین اسم فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر خبر مبتدائے محذوف ثالثھا کی، یعنی ان 5 میں سے تیسرا عصر کا وقت ہے،
تو ثالثو مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہے والمغرب منہ الی غروب الشفق الاحمر علی المفتى بہ، اور والمغرب یہاں مجرور اس وجہ سے کیونکہ اس کا مضاف الیہ، اس کا مضاف محذوف ہے اور یہ مضاف الیہ، یعنی اصل عبارت ہے وقت المغرب منہ الی غروب الشفق الاحمر علی المفتى بہ، اور مغرب کا وقت جو ہے یہ شروع ہوتا ہے غروب شمس سے، یعنی سورج کے غروب ہو جانے سے شروع ہوتا ہے اور یہ باقی رہتا ہے شفق احمر کے غروب ہونے تک۔ مغرب کا وقت غروب شمس سے شروع ہو کر شفق احمر کے غروب تک رہتا ہے۔ علی المفتى بہ، یہی مفتى بہ ہے، اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ واو حرف عطف ہے، المغرب یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے وقت، من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف یہ متعلق ہو گیا وقت مضاف کا، وقت مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر متعلق سے مل کر یہ ذوالحال ہے۔ الی حرف جار غروب مضاف، الشفق موصوف، الاحمر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر غروب کا مضاف الیہ، غروب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا منتہین کا، منتہین اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر مبتدائے محذوف رابعھا کی، رابع مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علی المفتى بہ، علی حرف جار، المفتى اسم مفعول ہے، با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہے، المفتى اسم مفعول کا، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر علی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اسم اشارہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والعشاء والوتر منہ الی الصبح، اسی طرح العشاء اور الوتر مجرور اس وجہ سے کیونکہ مضاف ان کا محذوف ہے، یعنی وقت العشاء والوتر منہ الی الصبح، اور عشاء اور وتر کا وقت یہ شفق احمر کے غروب سے شروع ہو کر صبح تک رہتا ہے، یعنی صبح صادق تک رہتا ہے۔ واو حرف عطف ہے، العشاء معطوف علیہ، واو حرف عطف، الوتر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ وقت مصدر مضاف کا، من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا وقت مصدر کے، وقت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر ذوالحال، الی حرف جار الصبح مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا منتہین کا، منتہین اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر مبتدائے محذوف خامسھا کی، یعنی ان پانچوں میں سے پانچویں قسم عشاء اور وتر ہیں۔ تو خامس و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولا يقدم الوتر علی العشاء للترتیب اللازمی، اور وتر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا اس ترتیب کی وجہ سے جو لازم ہے، یعنی ترتیب لازم کی وجہ سے عشاء پر وتر کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ واو حرف عطف ہے، لا یقدم فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب تفعیل تقدیم مصدر آتا ہے۔ الوتر نائب فاعل ہے، علی حرف جار، علی عشاء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہے، لا یقدم فعل مجہول کا، لام حرف جار، الترتیب موصوف، اللازم صفت، موصوف صفت سے مل کر لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ثانی متعلق ہے لا یقدم فعل کے، لا یقدم فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ومن لم یجد وقتہما لم یجب علیہ، اور جس نے ان دونوں کا وقت نہیں پایا، یعنی عشاء اور وتر کا وقت نہیں پایا، لم یجب علیہ، تو اس پر
عشاء اور وطر کی نماز واجب نہیں، ضروری نہیں۔ واو حرف عطف ہے، من اس میں شرط ہے، یہ مبتدا ہے، تو مبتدا اس کو اس لیے بنایا کیونکہ من اس میں شرط کے بعد من کے بعد جو ہے یا تو فعل لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اگر فعل لازم ہے تو من مبتدا بنتا ہے، اور اگر من کے بعد آنے والا فعل متعدی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے اپنے مفعول کو آگے قبول کر لیا ہوگا، یعنی مفعول آ چکا ہوگا تو بھی من مبتدا بنتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہے لیکن مفعول آگے ذکر نہیں ہے تو من کو مفعول بھی مقدم بناتے ہیں۔ تو من یہاں پر مفعول بھی مقدم نہیں بلکہ مبتدا ہے، کیونکہ وقتہما لم یجد کا مفعول بھی آگے ذکر ہے۔ تو من شرطیہ مبتدا، لم یجد فعل مضارع نفی جحد بلم، یہ اصل میں لم یوجد تھا، تو قاعدہ ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ واو گر جاتا ہے، لہذا اسی قاعدے کے تحت واو یوجد سے یجد ہوا۔ لم یجد فعل مضارع نفی جحد بلم، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، وقتہ مضاف، ہما ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، لم یجبا علیہ، لم یجبا فعل مضارع معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، الف ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، علی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہے لم یجبا فعل کا، لم یجبا فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر من مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کتاب الصلاۃ، یہاں پر کتاب الصلاۃ سے شروعات کی ہے اور کہا یشترط لفرضیتھا ثلاثۃ اشیاء کہ نماز کی فرضیت کے لیے تین چیزیں شرط ہیں۔ تو فرض جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ تو فرض عین اسے کہتے ہیں جس کا قائم کرنا ہر شخص پر، ہر فرد پر لازم ہو، اور بعض کے ادا کر لینے سے بعض سے یہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو جس کا قائم کرنا تمام مسلمانوں کے ذمہ لازم ہو، اور بعض نے اگر اس فرض کو ادا کر لیا تو بعض سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے جہاد ہے، نماز جنازہ وغیرہ، اور نماز یہ فرض عین ہے جس کی فرضیت کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ نماز کی فرضیت کے لیے تین چیزیں شرط ہے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا، اور آگے حدیث پاک سے اس کے کچھ اس پر وعید جو ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ تؤمر بها الاولاد لسبع سنین، کہ نماز کا حکم بچوں کو اور بچیوں کو دیا جائے گا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وتضرب علیہا لعشر بید لا بخشبۃ، اور ان پر نماز کے ترک کی وجہ سے ضرب لگائی جائے گی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور یہ ضرب لگانا ہاتھ سے ہوگا، ڈنڈے سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بیدن لا بخشبۃ کی قید فقہی قید ہے، یہ حدیث پاک کے اندر بیدن اور لا بخشبۃ کا ذکر نہیں ہے۔ واسباب ہوا، اوقات ہوا، اور اس کے اسباب اس کے اوقات ہیں۔ تو جب اوقات ہوں گے، وقت داخل ہوگا، تبھی نماز کا سبب پایا جائے گا۔ وتجب باول الوقت وجوبا موسعا، اور یہ اول وقت میں واجب ہو جائے گی، اور ایسا وجوب ہوگا جس میں وسعت ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی نماز کا اول وقت شروع ہو گیا تو ایسی صورت میں ہمیں فوراً ہی ادا کرنا ہے، اگر فوراً ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ وجوب ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ آخر وقت تک بھی ادا کر سکتے ہیں۔ والاوقات خمسۃ، اور اوقات 5 ہیں، یعنی فرض نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ 5 ہیں۔ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس، صبح کا وقت یہ طلوع فجر صادق سے شروع ہو کر سورج کے طلوع سے کچھ پہلے تک رہتا ہے۔ وقت الظہر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثلیہ او مثلہ سوا ظل الاستواء، اور ظہر کا وقت یہ سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور منتہی ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی کے علاوہ اس شے کے 2 مثل ہو جائے یا اس شے کے 1 مثل ہو جائے،
واختار الثانی الطحاوی، اور اس دوسرے قول کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا سایہ اس شے کے ایک مثل ہو جائے سایہ اصلی کے سوا، اور یہی صاحبین کا بھی قول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دو مثل کا ہے۔ ووقت العصر من ابتداء الزیادۃ علی المثل او المثلین الی غروب الشمس، اور عصر کا وقت سایہ اصلی کے علامہ ایک مثل یا دو مثل پر زیادتی کی ابتدا سے شروع ہو کر غروب شمس تک رہتا ہے۔ فالمغرب منہ الی غروب الشفق الاحمر علی المفتاب، اور مغرب کا وقت جو ہے غروب آفتاب سے شفق احمر کے غروب ہونے تک رہتا ہے، اور یہی مفتاب ہے۔ والعشاء والوتر منہ الی الصبح، اور عشاء اور وتر کا وقت شفق احمر کے غروب سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ ولا یقدم الوتر علی العشاء للترتیب اللازم، اور وتر کو عشاء پر ترتیب لازم کی وجہ سے مقدم نہیں کیا جائے گا۔ ومن لم یجد وقتہما لم یجب علیہ، اور جس نے ان دونوں کا وقت یعنی عشاء اور وتر کا وقت نہیں پایا تو عشاء اور وتر اس پر واجب نہیں۔